تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو دریاؤں، پہاڑوں اور درختوں کا بنانے والا ہے، اور چاند، سورج، ستاروں اور آسمانوں کا خالق ہے۔ خدا جس نے شب و روز کو مقرر فرمایا اور پرندوں، چرندوں، چارپائیوں اور وحوش کو انسان کی خدمت پر مامور فرمایا، اور اپنی نعمتوں کو پانی، مٹی اور سبزے کے دل میں پوشیدہ کیا تاکہ ہم کاشت کر کے کھائیں اور اس کا شکر ادا کریں۔ یہ سب اس خداوند واحد کی قابل قدر نشانیاں ہیں جس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ خالق عالم نامرئی ہے، عالم ملکوت سے عالم غیب و برزخ و دوزخ اور جنت تک، اور وہی مالک یوم الحشر اور یوم الحساب اور یوم الجزا ہے۔ اور تعریف اس خدا کی جس نے انسان کی ہدایت کے لیے آدم ابو البشر سے رسول خاتم تک رسولوں کو بھیجا اور انسان سے گفتگو فرمائی بذریعہ زبور داؤد، تورات موسیٰ اور انجیل عیسیٰ کے ذریعے سے، اور نازل کیا بلیغ ترین، فصیح ترین، کامل ترین اور سب سے آسان کتاب کو جناب سید المرسلین حضرت مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ پر، تاکہ بنی بشر پر حجت تمام ہو جائے۔ اور خدا نے رسول خاتم کے اہل بیت کو امت کے اولیاء، صلحاء اور مقربین میں سے قرار دیا تاکہ ان کی رحلت کے بعد مشعل ہدایت ہوں اور قرآن کی تفسیر کریں تاکہ امت گمراہ نہ ہو جائے۔ اور علی نے قرآن کا باطن اور اس کے اسرار رسول خدا سے سیکھے، اور علی کے بعد یہ گراں قدر میراث حسنین تک پہنچی، کیونکہ پیغمبر کے پاس اطرت اور سنت کے علاوہ کوئی میراث نہیں تھی۔ اور ہائے افسوس کہ شیاطین نے امت سید کو گمراہ کیا اور ان کے اہل بیت کی حرمت کو پامال کیا اور ان کے فرزند کا مقتل میں سر کاٹ دیا اور فرزند زہرا مرضیہ پر ستم کیا۔ اور تعریف اس خدا کی جس نے ہمیں شیاطین، غاصبوں اور بدکاروں سے انتقام پر کھڑا کیا اور ہمیں دشمنان خدا و دین و اہل بیت پر مسلط کر دیا کہ خدا کا وعدہ حتمی اور یقینی ہے۔ اے لوگو، اب ہم رہ گئے ہیں اور ہمارے مرنے والوں کا ڈھیر، جنہوں نے بحکم خدا اطاعت کی اور اپنے خون کو اہل بیت رسول پر قربان کر دیا اور ملکوت میں اپنا گھر بنا لیا، اور ہمارے اعمال پر حاضر و ناظر ہو گئے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ ہم زمین پر عدالت و انصاف پھیلائیں۔ اے لوگو، اب ہم ہیں اور دو گمراہ کرنے والے گروہ ہیں جو ہیلا گر، شعبدے باز اور مکار ہیں، اور رسول خدا کی جگہ پر ناحق قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دین کے نام پر ہم پر ظلم کرتے ہیں اور ہمیں قتل کر دیتے ہیں۔ سنو لوگو، آپ لوگ اہل ہدایت تھے، اور اب خدا نے آپ کے ہاتھوں ہدایت کا ایک پرچم لہرایا ہے کہ جسے اگر بچا لیں تو آپ کامیاب ہیں۔ قسم ہے نون والقلم کی، جو پرچم آج ہم نے کوفہ میں لہرایا ہے اسے عنقریب حجاز کے کوہ اسم کی چوٹی پر اور ذی سلم کی زمینوں میں عرب اور عجم کے درمیان لہرا کر رہیں گے۔ قسم ہے کعبہ کی جو خانہ امن ہے کہ ہم غاصبوں، حق کا گلا گھونٹنے والوں اور زبردستی کرنے والوں کو ذلت و تباہی تک پہنچائیں گے۔ اے لوگو، اے مومنوں، اے خدا کے مخلص بندوں، اگر مجھے اپنا امانت دار جانتے ہیں تو مجھ سے قرآن، سنت پیغمبر، طریقت علی ابن ابی طالب اور قاتلان اہل بیت رسول کا قصاص کی بنا پر بیعت کیجیے۔ کمزور اور مظلوم لوگوں کے حق دلانے میں
میری مدد کیجیے کہ خداوند عالم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو اس کا اجر دے گا. لبیک یا مختار.